وما تنفقوا من انفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تسی جے منو قرضہ دیو گے تو میں تھوڑی ایسا ہستی ہیں کہ جی لوگوں کا قرضہ ہی واپس نہ کرے گی. لوگ تو نہیں نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مزمل وما تنفقوا من خیر تجدوہ عند اللہ. تسی جو کچھ کوئی خیر کا کام کرو گے, کوئی بھلائی کرو گے, کوئی خرچ کرو گے, تجدوہ عند اللہ, اللہ کے کول لے لو گے, آگے پیارا ہوئے گا. تجدوہ پالو گے تو عند اللہ, اللہ کے پاس. وہ بڑا غفور ہے. دیکھو ذرا کی کچھ قرآن مجید کے ساری بخشش کے سامان میں. لیکن افسوس ہے کہ اسی سومن حکمن اور کدی جدوجہد نہیں کرتے, کدی اسی کوشش نہیں کرتے. سارا موضوع چل رہا سی نماز باجماعت. باجماعت نماز کے حوالے کے میں ایک حدیث تھوڑے سامنے رکھی سی جہد اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں کی پہلی صف فرشتوں کی طرح ہے جی, اور اس کے بعد تنہا آدمی کی نماز سے دو آدمیوں کی نماز اچھی ہے, اور دو آدمیوں سے اس سے زیادہ آدمیوں کی نماز اچھی ہے. اس حدیث پاک میں میں تھوڑا حدیث پاک کا سی آخری ٹکڑا یہ شروع کا حصہ جڑا نا وہ اج بڑی خدمت میں پیش کر جڑیاں نبی پاک دیا گلاں نے نا یہاں ہلکا نہ لیا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی منہ چوں نکلی دی بات ہے جڑی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے مطابق قرآن پاک کے آتا ہے کہ وما اپنے تانے کہتے ہیں کہ نبی کا بے پناہ ادب ضروری ہے. ادب کرو گے تو انہوں نے منو گے, جی نبی کی گل نہ منی تو مطلب انہوں نے ادب ہی کوئی نہیں کیتا. تا کہتے ہیں کہ نبی دے نال محبت, انہوں دے نال اطاعت اور انہوں کی جان قربان کرنے کا جذبہ اتنا کہ زیادہ ہونا چاہیے کہ جی حد کوئی نہ پھر انسان مسلمان ہو سکے. تو مطلب یہی سی کہ جب ایڈی وڈی ہستی من لئیے پھر ساری کی مجال ہے کہ کوئی گل کرن تے اسی منیے نا. روز حدیثاں اسی سننے نا تے اسی سمجھنے جی کوئی قصے کہانیاں نا, میری تو گل ہی نہیں بچ ہوئی کوئی. اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ذرا سن کے ذرا اپنے اسی کان کھولیے. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں, آخرت کے اندر نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں, یا انسان اپنے خوف ہے مرنے کا, تو پھر تو اس حدیث کے پہلے ٹور حضرت عبدالابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن سن جنہوں نے اس حدیث میں بیان کیا. انہوں کا میں تھوڑا جہا تعارف کرا دیا. ابی بن کعب انہوں صحابہ کے وچوں سن جنہوں قاری صحابہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام سارے جڑے انہوں کے علوم ایک طرح کے نہیں سن. کوئی صحابی سی جڑا قرآن بہت اچھا پڑھتا سی, انہوں قاری قرآن کہتے سن. کوئی صحابی سی جڑا قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر بہت اچھی کر لیتا. انہوں نے مفسر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. کوئی تقوی اور پرہیزگاری دے وچ بڑے ود گئے سن. حضرت عمر کا ایک بیٹا سی عبداللہ بن عمر, تقوی اور پرہیزگاری دی اخیر سی انہوں دی. اس طرح کچھ صحابی نے انہوں نے حلال و حرام دا بڑا علم سی, جی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ صحابی نے جنہوں نے زمینہ ونڈن کا حساب کتاب ترکے دے حساب آتے سن زیادہ. پھر نبی پاک انہوں نے کہتے ہیں کہ ترکے دا وہ کو پوچھو, فلانے کو پوچھو. ابی بن کعب سن نہ جڑے ایک قرآن شریف ایسا پڑھتے سن کہ کھیر ہی کر چھڑتے سن. ایک دن ایک کام ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب نے فرمایا کہ مینوں قرآن مجید سنا. ہاں جی, مینوں قرآن مجید سنا. ابی بن کعب جڑے نے پریشان ہو گئے کہ اس ہستی کو میں قرآن سناواں جہدے تے قرآن نازل ہوا. ڈر لگ گیا انہوں نے. جی کوئی سن کوئی پروفیسر ہوئے کسی یا کوئی سرجن ڈاکٹر ہے, کوئی پنڈ کے ڈاکٹر کو آخیا یار میں اس بیماری کے متعلق دس کچھ تو وہی جان نکل جانی ہے کہ یہ تو پروفیسر سرجن ڈاکٹر ہے, تو میں ایک نویں فیل ہے, تو مینوں پوچھتا پیا بیماری ہے. تو جب نبی پاک نے کہنا کہ مینوں سنا قرآن تے جان نکل گئی نا, تو آخیا یا رسول اللہ جب کہ آپ کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہو پھر بھی میں آپ کو سناؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنو. پھر کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سوچا ہوئے آسمانہ دے اتنے اللہ نے میرا نام لے لیا کہ ہے. پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرے اللہ نے میرا نام لیا سی اتنے کہ کعب کو سنو. آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے میرا نام لے لیا. اندازہ کرو کہ حضرت ابی عبداللہ بن کعب کنی عظیم ہستی سی. آسمانہ تے اللہ کہنا میرے نبی کعب کو قرآن مجید سن, کیسا کاری ہون گے. انہوں نے حدیث پاک بیان کی.
کہتے ہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیری پیچھے کیتا، آپ نے نام لیا ایک بندے کا کہ وہ بندہ آیا تھا نماز پڑھن، لوگوں نے اگے پیچھے دیکھ کے آخیا کہ نیچے نہ پڑھی، پھر آپ نے ایک اور بندے کا نام لیا، فلانا بندہ آیا تھا، لوگوں نے آخیا جناب نہیں جی وہ بھی نہیں آیا، پھر آپ نے فرمایا فجر کی نماز سی نا کوئی نہیں حدیث کہ فجر کی نماز تے عشاء کی نماز جہی ہے منافقاں تے بڑی بھاری نماز ہے، پھر آپ نے وہ حدیث جہی ہے کہ پہلی صاف فرشتیاں طرح ہے، تھوڑے بندیاں زیادہ بندیاں کی نماز بڑی اچھی ہے، پھر حدیث پوری آپ نے بیان کی تھی، یہ پہلا ٹکڑا کتنا خطرناک ہے، فلانا آیا نہیں آیا جی، فلانا آیا نہیں آیا جی، دیکھو فجر تے عشاء کی نماز منافق جڑے نے انہوں نے بڑی بھاری ہوتی ہے، ہوں تسی ذرا اندازہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی سن کدی کسی کی بےزتی نہیں سن کرتے، اور کسی نہ لے کے کدی زندگی چ آپ نے ایسا کام نہیں کیتا کہ فلانا بندہ پیڑا ہے، جدوں کتنے ایسی گل ہوندی سی تے آپ نے یہ گل کرنی کہ لوگوں کو کی ہو گیا کہ انج کرتے پے نے، یا آخنا یار کی سی جی فلانے لوگ انج نہیں انج کر لیتے، لیکن کدی یہ نہیں کیا کہ با لطیف ہے با چوری منیر ہے فلانا انج انج زندگی چ کدی نہیں کیتا، لیکن با جماعت نماز دے حوالے دے نال بڑا وڈا موقع سی کہ آپ نے بندیاں دے نا ہی لے کے وہ نہیں آئے تے منافق نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دو چار بار آخیا ہوئے گا کہ یار فجر کی بھی شادی ماجدہ نہ پڑے، انہوں نے توجہ نہیں کیونکہ مسلمان نہیں سن ہوئے صحیح سچے نہیں، کیسا عظیم خطرناک حدیث ہے کہ فجر اور عشاء باقی وہ بھی پنجے نمازوں پڑھتے سن لوگ ایسا نہیں سی ہوتا، اور فجر اور عصر عشاء نہیں ہونا گھر ہو سکتا پڑھ لی مسجد چ نہیں پہنچے تو آپ نے نہ لے کے انہوں نے منافق قرار دے دیتا، بہت بڑی گل سی کہ اس پیغمبر کی زبان تو دی زبان جڑی ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی وحی دی روشنی بولتے سن، تے صرف دو نمازاں دے بندے نہیں لبے، انہوں نے نام بھی لے لے، انہوں کا نام لے کے باقاعدہ منافق لوگوں چ انہوں نے آکھ چھڑیا، ہویا کی سی کہ مسیح تے دو نمازاں پڑھن نہیں آئے، ہوں ذرا اسی اپنا حساب لگائیے، پنجے ہی مسیح تے لیٹ آنا چھڑیا یا نہیں آنا، پڑھتے بھی نہیں نماز، لیکن مومن بڑے صحیح ہیں اسی آنے لیں گے اسی ٹھیک ہاں اسی ٹھیک ہاں اسی ٹھیک ہاں، جڑا بندہ دو نمازاں نہ پڑھے نبی پاک انہوں نہ لے کے منافق کہہ دیندے نے، تے جڑا پنجے ہی نہ پڑھے، جڑا مسیح تے آن ضروری کہ نہ سمجھے، انہوں پتہ ہی نہ ہوئے مسجد کی ہے تے کی نہیں، اندازہ کر سکتے ہو کہ کڈے بڑے خسارے دے نال دو چار ہونے والا، سارے لوگ گلاں اصل چ اسی چاہتے ہی نہیں کہ ساری بخشش ہوئے، مذاق کرنے ہاں جی، اور طرح طرح دیا مسجد سے جان والے گلاں کرنی ہیں، سارے والد صاحب سب تو فائدے تے بیٹھے تھے جگہ کہ 1000 روپے پرانی زمانے کی گل ہوئی ہے تے فائدے تھوڑی دیر بعد چکو جی ایسے دوران اذان یا نماز کا ٹائم ہو گیا، بھائی اٹھے تو نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھ کے آتے بھائی کی عادت سی کہ وہ ٹوک دیتے ہیں یار تھی بہ نہیں دیتے نماز پڑھ دو مال بھائی تو نماز پڑھ آیا ہے جدوں کتنے کتنے جنت کے جدوں کتنے وہ گاہ پینا پیا تو اگ لین سارے کو آنا ہے، یعنی کہ اسی دوست اگ سارے کو ہی ہونی ہے، تو جدوں وہ گاہ پینا پیا تو کتنے سارے کو ہی اگ لین ہے جی، مذاق دیکھو ذرا تسی لوگوں نے احانت نماز، لیکن مزے کی بات ہے کہ سارے کہتے سن کہ اسی بڑے مومن صحیح ہیں، ساڈو بہتر کون ہے میرا مسلمان، کیسا خطرناک بھلیکھا لگا دا سانوں، کوئی سانوں نماز والوں کہنے والا نہیں، کوئی سانوں نہیں کہتا تو نماز کیوں نہیں پڑھا، اگر تو کلمہ پڑھا ہے تو کیوں نہیں نماز پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی با جماعت نماز ہے نا، یہ بارے ایک حدیث اور رد کر کے آج کی بات ختم کرنا، یا کچھ ایسا چیزاں نا جڑے اللہ کے پیغمبر کو کبھی ظاہر نہیں ہوئی لیکن با جماعت نماز کے حوالے میں ظاہر ہوئی نہیں آئے، تو نماز پڑھنا ہی نہیں اس گل کی تو میں گل ہی نہیں نا جی کرتا، ایک نابینا صحابی ہے جن کا ٹانگا مسجد چلتا ہے آتا بھی ضرور ہے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل ماڑا بھی ہو گیا تھا، رستہ بھی نہیں ٹھیک، میرا سویرا ہوتا ہے، اکھاں میرا نابینیاں نے تے راج دسنے والے جانور بھی ہوندے نے کوئی، تے مینوں کری اجازت دیو نا کہ میں گھر ہی نماز پڑھ لواں کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھ کے تے سمجھ کے آپ نے کیا ٹھیک ہے تم گھر نماز پڑھ لے گا، نبینا بھی ہے کمزور بھی ہے بڑھا بھی ہے آتا بھی دونوں ہے،
رستہ بھی خراب ہے، رستے دے وچ جانور بھی ہیں، کوئی کتے نے کوئی کچھ ہے، تو یہ حق بنتا ہے کہ یہ اجازت دے دیتی جائے کہ ایک گھر ہی نماز پڑھ لیا پڑے۔ پھر وہ نماز صحابی واپس جا رہے ہیں، آئی مسجد چ باہر نہیں سن نکلے تھے، اللہ کے نبی نے پھر آواز دے گئی کہ واپس آ جاؤ، میری گل سن جاؤ۔ وہ دوبارہ جب واپس آیا، آپ نے کہا مجھے صرف ایک گل دس کہ اذان دی آواز تیرے کن چ آتی ہے؟ نابینا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، دوروں ہے، لیکن مجھے ایک گل دس دے، اذان دی آواز تیرے کن چ آتی؟ ہاں جی اذان تے آتی ہے میرے کن چ۔ آپ نے فرمایا تینوں مسجد چ آنا پائے گا، با جماعت نماز پڑھنی پائے گی، جی میں پیغمبر نے پہلی گل کی وہ کینسل۔ ہوں دوبارہ تو اللہ دے نبی نے پوری زندگی ایسا نہیں کیتا، اور اللہ نے بھی آپ نے عزت رکھی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیتا تو اللہ نے کہتا میرے محبوب حرام تو میں بھی حرام کر چھڑے، اور میرے محبوب اگر تسی کوئی چیز دی اجازت دیتی ہے تو میرے طرف بھی اجازت ہے، تسی میرے واسطے انہیں محترم ہو۔ لیکن اس نماز با جماعت دی اجازت دیتی دی پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنی ہی زبان دے نال کینسل کر دیتے کہ نہیں بھائی جے تیرے کنا چ اذان آتی ہے تو تینوں مسجد چ آنا پائے گا۔ ہوں اپنا حساب لگا لیں، کدی اسی سوچا کہ اسی منافق تو نہیں ہو گئے تھے، ساڈا اسلام بھی اللہ قبول کرے گا یا نہیں؟ اج اینا ہی رہن دینا، تواڈے اپنے سوچن واسطے چھڈ دینا، گھر جاندیاں جاندیاں سوچتے جاؤ کس منہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی جنہوں اللہ نے کہا کہ جنتی نے، انہوں اجازت نہیں ہے کہ مسجد تو علاوہ نماز پڑھن جماعت جانن، کدے بچارے ہیں؟ کیا واقعی اسی مسلمان ہیں؟ کیا واقعی اسی جنت سے جانا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی اسی اپنے نبی پیغمبر تسلیم کر لیا ہے؟ پھر ساڈا رویہ کیوں ہے؟ اس سوال میں چھڈ دینا اور دعا منگ لینا، اس سوال کا جواب رستے سے تلاش کرتے جاؤ، اور پھر جو جواب ملے وہ عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ۔ السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ ماشاءاللہ صبح صبح دا موسم ہے بڑا پیارا، تے الحمدللہ با جماعت نماز ادا کر کے بیان سن کے تے اسی ہن باہر آ گئے سیر واسطے، تے انشاءاللہ ہن سیر کرنے موسم دی، زبردست قسم دا موسم ہے۔ نال دھند نکل آئی ہے، سویرے دھند نہیں ہوں دھند پی گئی ہے، نال ہی سورج نکل آیا، دھند بھی چنگی پئی دی ہے۔ لو جی نال ہی اپنے جانور بھی کھڑ لینے، نال پٹھے بھی پہاڑے نے، نال جڑا نا شیرو لو جی یہ ساڈا شوق ہے۔ شوق
ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਨਕਾਬ ਕਰ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਏ 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 ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਲਓ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੀਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰ ਵਿਆਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾਇਆ ਦਾ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪਰਾਂਠਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਲਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਝਾੜੂ ਛਾੜੂ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝਾੜੂ ਲਾਣੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਏ